انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں، بلف کیا جا رہا تھا. وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوں، محسن نقوی ہوں، فیصل واڑا صاحب ہوں، جو جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب یہ کرتے رہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ڈراتے رہے اور کہتے رہے کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں مولانا، جیسے باقی آپ کی مرضی، آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ کے بغیر بھی ہم کروا لیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. یہ سب کچھ ہوا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سارا دن نشست ہوئی اور بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ گھر سے نکالنے میں اس حد تک کامیاب ہوئے، اتنی کامیابی ہوئی کہ آپ مولانا ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیں، کیونکہ زرداری صاحب بھی سن رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی سن رہے ہیں، اور پھر ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جنرل صاحب بھی سن رہے ہیں. تو وہ سب کیا کہیں گے کہ مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی. لہٰذا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب، اس کے بعد محسن نقوی صاحب، نوید قمر صاحب، اور اس کے شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب، سب آتے رہے جاتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم میٹنگز ہوئیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئیں، سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہوئیں. تو اس لیے پہلے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جو بڑی مشکل سے پھر یہ کہا گیا، باہر سیکیورٹی لگ گئی، روٹ لگ گیا اور روڈ کلیئر ہو گئے کہ کسی بھی لمحے مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ سارے کے سارے ایک قافلے کی صورت میں، اور شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، پھر ہم پوری کر و فر کے ساتھ جائیں گے. لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور سارے کے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے. پھر کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا اور کابینہ کے اجلاس میں پھر کہا گیا بس ہم اپروو کرنے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے نمبرز ہوتے تو اپروو کرتے، اور پھر نمبرز پورے نہیں ہو سکے، اور پھر اس کا کابینہ کا اجلاس بھی آج تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا کہ دوبارہ جائزہ لیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا گفتگو کی، یہ ذرا سنیے آپ کو، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو مولانا صاحب اور ان کی گفتگو بھی سنواتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے اور بلاول بھٹو نے ایک جوائنٹ گفتگو بھی کی، اور مولانا صاحب گھر سے باہر نکلے، اپنے دروازے کے باہر میڈیا موجود تھا، وہاں پہ گفتگو کی. پہلے ذرا سنیے انہوں نے کس پیرائے میں بات کی. پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا. مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے. ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. تو مولانا نے کہا جی کہ کل تک ہم انتظار کریں گے، یعنی کہ آج تک، اور جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس سے قوم کو آگاہ کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹائم مانگا ہے، اور ان کا ٹائم مانگنا بالکل درست تھا، کیونکہ انہوں نے آپس میں مشاورت کرنی تھی. لہٰذا وہ جب کل آئیں گے، آ کے بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو پھر ہم آگے کوئی بات کر سکیں گے، یہ انہوں نے کہا. اور ان سے لے لیا 24 گھنٹے کا وقت، ورنہ انہوں نے یہ کہہ دیا. اس کے بعد آگے مولانا کیا کہتے ہیں، 24 گھنٹے مولانا وقت لینے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے، میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئی خود پیش کرے. اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں، مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے. اور جیسے ہم نے 18ویں ترمیم اور 1973 کی آئین کی اتفاق رائے سے پاس کروایا، میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے، سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں. تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے اور آئین سازی. یہ بات انہوں نے کی جی، انہوں نے کہا جی کہ مولانا پیش کریں،
لیکن مولانا کا کون سا بل وہ پیش کرنا چاہیں گے؟ وہ جو متفقہ بل ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو تب، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کوٹ تو کر سکتی ہے لیکن وہ یہ قبول نہیں کرے گی کہ چیف جسٹس کی تقرری میں سینیریٹی کا اصول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اس لیے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ پیش کریں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں ابھی تک بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں۔ اب ذرا مولانا صاحب نے جو سب سے زبردست بات کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے، لیکن انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں اور سارا میڈیا موجود تھا تو انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور کیسے کیا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی۔ ہر چند کے ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی، تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا اور مثبت رویے کا جواب تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے۔ اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا۔ مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انہوں نے کہا جی کل جواب آئے گا، اور پھر پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا جب تعین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم معاملات کو آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو گفتگو ہوئی، تو انہوں نے ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکیلے فیصلہ کرنے سے معذوری کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار ہے، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو خصوصی اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ ہم نے نہیں بننا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر جو رائے شماری اور ووٹنگ ہوگی، اس عمل کا ہم مکمل طور پر بائیک آؤٹ کریں گے، اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انتخاب پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا مینڈیٹ ہتھیا کر ایوانوں پر قابض ہونے والے گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں ہے۔ مینڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترمیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کرنا، جمہوریت کو زندہ درگور کرنا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا جو جیل میں حالت ہے، وہ کل عمران خان صاحب نے جو بتائی اور جو خود دیکھی، اراکین نے جو رہنما ملاقات کرنے گئے تھے انہوں نے باہر آ کر بیان کی، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور عمران خان صاحب کو یہاں تک کہ ان کو شیونگ کا سامان بھی نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان صاحب کی شیو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ مجھ سے بھی بڑی شیو بڑی ہوئی ہے ان کی، اور ان کو سخت ترین تکالیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ سخت ترین جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اقدامات۔ اب آتے ہیں جناب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو کل کا دن جو ہے وہ کافی برا ترین دن تھا حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے سہولت کاروں کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ توڑنے میں ناکام رہے، جبکہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب اکٹھے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو ایک ہاتھ آگے گئے ہیں
اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے. اور کیسے کہا انہوں نے وہ بھی آپ کو سن لیں. یہ سنیے جی. اگر شہباز اینڈ کمپنی اس کے تمام ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان بحرانوں سے نکلے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ عمران خان کو ضمانت پہ رہا کر کے ساری پارٹیوں کو بلا کے شریف لوگوں کو سب کو ملا کے ججز میں سے تجاروں میں سے تاجروں میں سے جرنلسٹوں میں سے ایون فوجیوں میں سے ہم مل بیٹھ کے بات کریں اور اس ملک کو صحیح بنیادوں میں جمہوری بنیادوں پہ چلائیں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ترمیم کی صورت میں یا ادروائز تو ایک پیرالل ایک اور بھی اقدام تیار ہے. اور عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اچکزئی صاحب اختر مینگل صاحب جو ہے وہ پھر آگے بڑھیں گے. اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب تیاری کریں اور اگلے مرحلے کے لیے کیونکہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. انہوں نے مجھے جتنی تکالیف دینی تھی جتنا انہوں نے مجھ پہ ٹارچر کرنا تھا وہ کر دیا جو تشدد کرنا تھا وہ کر لیا اور اس سے زیادہ یہ مجھے کچھ کر نہیں سکتے. لہٰذا ہم اپنی اصولوں پر کاربند رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے.